پہنچا اور حضرت عمر کے پاس جا کر کے وہ غیر مسلم نوجوان شکایت کی کہ مجھے آپ کے گورنر کے بیٹے نے یہ کیا ہے میرے ساتھ، میں ریس چونکہ جیت گیا تھا۔ حضرت عمر نے مدینہ بلایا عمرو بن العاص اور ان کے بیٹے کو، اور تمام پبلک کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے اس غیر مسلم نوجوان کو حکم دیا کہ اپنا بدلہ لو۔ اس غیر مسلم نوجوان نے بھی عمرو بن العاص مصر کے گورنر کے بیٹے کو مارا پیٹا، اور جب یہ معاملہ یوں ختم ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماں انہوں نے آزاد جنا ہے۔ تو یہ تھا اسلامک لاز، اسلامک آئیڈیالوجی۔ اور ہمارے ملک میں دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں قرآن و سنہ اور اسلام سے مخالف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ ایک لمحے کو ہم مان لیتے ہیں کہ جو پولیس پارٹی تھی ان کا نیت برا نہیں تھا، انہیں غلط معلومات پہنچائی گئی کہ یہاں کوئی نہیں ڈوب سکتا، اس واسطے انہوں نے اس کے بی بی کے شوہر کو، اس لڑکی کے شوہر کو اور اس بچی کے باپ کو گرفتار کر لیا، مگر انکوائری رپورٹ میں تشدد بھی سامنے آیا ایس پی صاحب کے سامنے۔ اب اگر آپ کی نیت اچھی تھی پھر بھی آپ نے اسے ہیوملیٹ کیا، وہ جو مینٹل ٹراما میں وہ شخص مبتلا تھا، اس پہ پہلے ایک افتاد ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی بیٹی اور بیوی نہیں مل رہی تھی اور گٹر میں گر کے جاں بحق ہو گئی تھی اور وہ پیٹ رہا تھا، اس کے اوپر آپ نے اسے ہیوملیٹ کیا، اس کی تذلیل کی، تشدد کیا، مگر نیت آپ کی درست تھی، مان لیتے ہیں۔ تو پھر اگر اسلامک لاز یہاں رائج ہیں تو کیا، ایک چھوٹا سا سوال ہے تمام صاحب اقتدار لوگوں سے، اس لڑکے کو بلا کر کے اس کے ہاتھوں ان پولیس والوں کے ساتھ وہی سلوک کروایا جائے گا جو سلوک پولیس والوں نے اس لڑکے کے ساتھ کیا تھا؟ کیونکہ ہم تو دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں جہاں قرآن و سنہ اور اسلام کے مخالف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ اب پیڈا ہے یا دوسری چیزیں ہیں، یہ تو اپنی جگہ رہی، یہ سوال ضرور ہے، چاہے تو اس کا جواب دیں اور چاہے تو خاموش رہیں کہ پولیس پارٹی کے ساتھ اس جو لڑکی اور اس کی بیٹی جاں بحق ہو گئے گٹر میں گر کر کے، اس کے شوہر کے ہاتھوں وہی سلوک کروایا جائے گا جو پولیس نے کیا تھا، کیونکہ اسلامک عدل اور انصاف تو یہی کہتا ہے۔